بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے تحت مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ کینسل کر دیے گئے، جس کے بعد حمزہ شہباز جنہیں 186 کے مقابلے 179 ووٹ ملے تھے، انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا۔ معاملہ پھر ایک بار سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ نے آج اس کیس کی سماعت کی ہے اور جو اشارات دیے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی کرسی خطرے میں ہے۔ ناظرین کرام، ہم قبل اس کے آگے بڑھیں، میری آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے نواز رضا کے ساتھ، اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ پنجاب کا رن آف الیکشن ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے مطابق جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دی، جس میں چودھری شجاعت حسین نے اپنی پارٹی کے تمام ارکان سے کہا کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں، لیکن حمزہ شہباز کو انہوں نے ووٹ نہیں دیے، بلکہ انہوں نے اپنے لیڈر پرویز الہی کو ووٹ دیا۔ اس پر سارا معاملہ پھر ایک بار سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو اس کی سماعت اب پیر کو ہونی ہے، اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے ملنے والے اشاروں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حمزہ شہباز کی کرسی خطرے میں ہے۔ انہیں بطور ٹرسٹی وزیر اعلیٰ قبول کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بادیوں نظر میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے 2 دن کے لیے انہیں براہ راست وزیر اعلیٰ قبول کیا گیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ہمارے فیصلے کے خلاف رولنگ دی ہے۔ ایک ایکڈیمک بات ہے کہ سپریم کورٹ کی جس فیصلے کے تحت 25 ارکان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور پھر سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کرایا گیا، اس میں بھی تو پارٹی لیڈر کا جو تھا وہی رول تھا نا، اسی وہ پارٹی لیڈر کے حکم کو نہ ماننے پر ان کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ اب ایک بار پھر اسی حکم کو نہ ماننے پر ڈپٹی اسپیکر ان کو ووٹ ان کا مسترد کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک ہی فیصلہ اس کے 2 مطالب نکالے جا رہے ہیں۔ چلیں اس پہ بھی فیصلہ آ جائے گا۔ اس صورتحال میں حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں نے ایک بیان جاری کیا، مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے اور اس پورے معاملے کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے۔ مسلم لیگ نون کو اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ بار بار وہی 3 جج کیوں مسلم لیگ نون کا کیس سنا، اور اس پہ ان کا اعتراض جو ہے اس میں بڑی حد تک اس میں وزن بھی ہے کہ جن ججوں نے پہلے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، اب پھر انہی کے پاس نواز شریف کے کیسز نہ لگائے۔ ایک لحاظ سے ان کا مائنڈ سیٹ معلوم ہے، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اس بات میں بڑا وزن ہے۔
اور مریم نواز کے تیور بھی بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف کے لیے انصاف کے اداروں کے خلاف عمران خان کی بدتمیزی، دھمکیاں اور گالیاں اور اس طرح کے دباؤ کے تحت فیصلے اگر لیے جاتے رہے تو یہ پھر صورتحال قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی بینچ سے بار بار کیوں فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ ان کے بیان میں بڑا وزن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز نے جو کچھ کہا اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہی بات رانا ثناء اللہ نے کہی ہے جو وزیر داخلہ ہیں۔ یہ سمجھتے رہے ہیں کچھ لوگ اگر پنجاب مسلم لیگ نون چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز میں قائم حکومت زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتی اور اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے۔ انہوں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گھیرا تنگ کیا گیا مسلم لیگ کی حکومت کا وفاق میں تو مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کوئی غیر معمولی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اگر انہیں امبیرسمنٹ ہوئی اور ان کے لیے کوئی پریشانی کی صورتحال پیدا کی گئی تو وہ ان داداروں اور قوتوں کے لیے بھی پریشانی کی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ جو عمران خان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اگر اس لڑائی میں میاں شہباز شریف کی حکومت کو کام نہیں کرنے دیا گیا اور جیسے کہ کہا گیا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری ہدایات پر چلیں ورنہ ہم بحران پیدا کر دیں۔ انہوں نے اگرچہ کسی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی ہے مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان بڑے دبنگ سیاستدان ہیں، کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ادارے خاموش بیٹھ جائیں تو کوئی بحران نہیں ہوتا۔ یہ اس وجہ سے بھی بحران ہے کہ ادارے خاموش نہیں ہیں۔ ان کا اشارہ جس طرف ہے وہ ادارے بھی سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان میں خوبی ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے، وہ کبھی نیچے لگ کر سیاست کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے جو بدلے بدلے ان کے بھی تیور ہیں۔ ابھی تو میاں شہباز شریف وزیر اعظم نے بھی کوئی اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا، فی الحال تو وہ عمران خان پر برس رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ حکومت پر ایک دباؤ آ رہا ہے کہ سافٹ انٹرفیئرنس، ایک نیا لفظ ایجاد ہو رہا ہے کہ سافٹ مداخلت، شاید شہباز شریف کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر اکتوبر میں انتخابات کرانے کی فیصلہ کرا دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف اس صورتحال کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے تا وقت کہ ان کی حکومت گر جائے، 2-3 آدمی ادھر ادھر ہو جائیں، وہ گر جائیں تو لیکن شاید وہ فیصلہ اس طرح نہ کریں کہ دباؤ میں آ کر ایسا کوئی فیصلہ کر دیں جس سے کہ عمران خان کو فائدہ ہو۔ وہ عمران خان کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے مل کر تیار بیٹھے۔ اگر کوئی قوت یہ سمجھتی ہے اور کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب کے اسمبلی کے 20 حلقوں میں ہونے والے انتخابات میں 15 نشستیں ہارنے کے بعد مسلم لیگ نون گھر بیٹھ گئی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لاہور میں لبرٹی میں جلوس نکالا بہت بڑا، وہاں خواجہ سعد رفیق گئے، انہوں نے ایڈریس کیا اور بتایا کہ اب کھلم کھلا لڑائی کا رخ جو ہے وہ ادھر بھی چینج ہوتا نظر مجھے آ رہا ہے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ بالآخر مسلم لیگ نون بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان قوتوں کے خلاف سامنے آنے کے لیے تیار ہیں جو در پردہ یا کسی اور وجہ سے عمران خان کا سرپرستی کر رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم حکومت نیچے لگنے والی مجھے نظر نہیں آتی۔ عمران خان اداروں پر دباؤ کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ دباؤ کی پالیسی اختیار کر کے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ
موجودہ حکومت بھی دباؤ کی پالیسی اختیار کر لے، اور بالآخر اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال پیدا ہوگی اس کے لیے تو پھر وہ ادارے بھی ذمہ دار ہوں گے، یہ اکیلے نہیں ہو سکتا کہ صرف سیاستدان ذمہ دار ہوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان جب دباؤ ڈالتے ہیں کچھ ادارے سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سی ایسی گدر سنگھی آ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ جس سے ادارے ڈر رہے ہیں؟ اداروں کو اپنا رول ہے، اداروں کو جرأت کے ساتھ اس شخص کا مقابلہ کرنا چاہیے جس نے اداروں کو گالیاں دی ہیں، جو مسلسل گالیاں دے رہا ہے اور نہ معلوم نہیں وہ کتنا عرصہ دیتے رہیں گے، اس کو جتنا مرضی راضی کر لیں۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ برقرار رہتی ہے تو یقیناً ملک میں ایک سیاسی استحکام آگا، اور اگر قائم نہیں رہتی تو یقیناً ہم عدم استحکام کی طرف بڑھیں گے، اور نہ جانے پر اس کا اختتام کہاں ہوگا۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کچھ ادارے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے اور ان کے خلاف جو کیسز بنتے ہیں وہ کیسز دائر نہیں ہونے دے رہے، تو یقیناً مسلم لیگ نون کھل کر اس بات کا پبلکلی بھی اظہار کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کھل کر مقابلہ کرنا چاہتی ہے، اور اس لیے وہ مسلم لیگ نون نے سجیسٹ کر رکھا ہے کہ عمران خان کا مقابلہ صرف نواز شریف ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے راستے میں جو قانونی رکاوٹیں ان کو دور کیا جائے، انہیں آ کر یہاں عدالتوں میں پیش ہو کر اپنا کیس لڑنے کا موقع دینا چاہیے، آزادانہ ماحول میں ان کو فیصلے اور کام کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر عمران خان کو وہ کہتے ہیں وچ مرزا پھرے کھلا میدان ہو، نہ اسے کوئی پوچھنے والا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ عمران خان کو یہ جماعتیں کھلا چھوڑ دیں۔ مقابلہ کریں گی، اس مقابلے میں پھر اداروں کا بھی امتحان ہوگا، زیادہ فیصلہ کر لینا چاہیے اداروں کو دو ٹوک، تو کس کا ساتھ دیں گے؟ جو ملک کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں ان کا، جو ملک کے سارے مسائل ہیں ان کو اپنے سر لے کر ہو گئے، یا پھر عمران کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ ہوگا۔ شکریہ۔